خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس ہے۔ ایک دیہاتی بدوی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے دربار رسالت میں شریک ہونے کے لیے دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سج چکا ہے۔ جلدی جلدی میں وضو فرمایا، جلدی جلدی سے نماز پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام سے سلام کے بعد مجلس میں بیٹھنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، یعنی فرمایا کہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ وہ گئے، پہلے سے بہتر انہوں نے نماز پڑھنے کی کوشش کی، پھر واپس آئے، بیٹھنا چاہا۔ آپ نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، اٹھو جاؤ، نماز تمہاری نہیں ہوئی، پھر سے پڑھو۔ پھر وہ گئے، پھر نماز پڑھے، پھر واپس آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تو کہا یا رسول اللہ، اس سے بہتر تو میں نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں، یا رسول اللہ آپ ہی میری رہبری فرما دیجئے کہ میں نماز کیسی پڑھوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر آپ نے نماز صحیح طریقے کی کیسی ہوتی ہے، آپ نے نماز پڑھ کر ان بدوی صحابی کو دکھایا اور سکھایا۔ تو اسی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ فرمایا کہ نماز کے اندر رکوع بھی پورے سکون کے ساتھ ہو، سجدہ بھی سکون کے ساتھ ہو، قعدہ بھی رکوع سکون کے ساتھ ہو، قیام بھی سکون کے ساتھ ہو، جس کو علماء کے اصطلاح میں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ واجب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھی غلطی دیکھی، جلد بازی دیکھی تو آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اگر ہم دیکھیں تو آج عبادتوں کے نام سے کرنے والے بندے کتنے الگ الگ قوم میں ہیں، ان کی عبادتیں بھی ہیں، اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن خلاف پیمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہیں۔ اور تو اور ہیں وہ ابن سبا والا گروپ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بظاہر ساتھ دیا اور امت کے اندر پھوٹ انہوں نے ڈالی۔ ان کی عبادتوں کو اگر دیکھیں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابن سبا صبح کی نماز میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والا وہی ہوتا تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد سب سے آخر میں نکلنے والا بندہ وہی تھا، اور اس کا جتنا بھی گروپ تھا وہ اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے کہ ان کے پیشانی پہ گٹے پڑ چکے تھے، اتنے لمبے لمبے رکوع کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں اور گھٹنوں میں گٹے پڑ چکے تھے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اسی چیز پر زور دیا کہ بندہ شریعت کے موافق عمل کرے گا تو ہی قابل قبول ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی آمنو کا ذکر آیا، ساتھ ہی وعاملوا الصالحات بھی فرمایا گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
وعامل الصالحات کا ترجمہ یوں فرمایا کہ عمل صالح ہو لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہو، شریعت مطہرہ کے موافق عمل ہو تو ہی قبول ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کتنے بھی بڑے مجاہدے کر لیں قبول نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی ایسا عنوان چنوں جو عوام کے لیے بھی ہو، علماء کے لیے بھی ہو، اور میرے لیے اس سے سب سے پہلے فائدہ ہو اور پھر دوسروں کا یہ فائدہ ہو۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو معلوم ہوا کہ شہر سے باہر کوئی بہت بڑا ولی آیا ہوا، اس کی یہ کرامت ہے، معلوم ہوا تو حضرت اپنے ساتھی کو لے کر، اپنی جو بھی ساتھیاں تھے ان کو لے کر حضرت ملاقات کے غرض سے نکلے۔ جب معلوم ہوا ان بزرگ کو کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنی خانقاہ سے باہر نکلے استقبال میں۔ جب آمنا سامنا ہونے ہی والا تھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نہیں ملاقات کرنے نہیں ہے، واپس چلو۔ ساتھیوں کو عجیب لگا کہ یہاں تک تو آ گئے تھے، ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ واپس جب اپنی جگہ پہنچے، پوچھا کہ حضرت مصلحت کیا تھی؟ تو حضرت نے فرمایا میں تو اس کو ولی سمجھ کے گیا ہوا تھا، لیکن جب دیکھا کہ وہ آ رہا تھا اور قبلے کی جانب تھوک رہا تھا، قبلے کی جانب تھوکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب تھوکنے سے منع کیا ہے، تو جب قبلے کی جانب تھوکا ہے تو پھر ولایت باقی رہی کہاں؟ تو پھر یہ ملاقات میری بیکار ہے، اپنا وقت ضائع ہے، میں واپس آ گیا۔ تو اسی کو کہا گیا الاستقامہ فوق الکرامہ۔ سلطان الہند اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف بادشاہ وقت ہیں، سلطان الہند ہیں، لیکن علم کے بھی بڑے پہاڑ تھے، اور حضرت جمنا کے کنارے ہر دن شام میں بیٹھتے تھے، دربار حضرت کا لگتا تھا، فتاوی عالمگیری کے کام پر چلتا تھا وہاں پہ، فتاوی ہندیہ اسی وجہ سے اس کا نام ہوا ہے، جہاں فتاوی عالمگیری ہے وہاں اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں حضرت بیٹھ جاتے تھے، سارے علماء کرام جمع ہوتے تھے، اور ان علماء کرام میں کوئی معمولی نہیں تھے، ایک سے ایک زبردست، اور علماء کرام میں سر فہرست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود رہتے تھے۔ تو یہ دربار سجتا تھا، اور مغرب کی جب نماز ہوتی تو حضرت خود اٹھتے اور اذان دیتے، باجماعت نماز ادا ہوتی۔ حضرت کی نگاہ پڑی ایک اللہ والے کی طرف جو بظاہر بہت بڑا اللہ والا تھا، کنارہ کش بندہ تھا، خلوت نشین بندہ تھا، جمنا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، ادھر اذان بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، لیکن وہ بندہ اٹھا نہیں، بس ذکر و اذکار میں مصروف تھا، ایسے نہیں کہ کوئی دوسرے کام میں، ذکر و اذکار میں مصروف بیٹھا ہوا۔ نماز سے فارغ ہوئے حضرت اس کے پاس پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ولی ہوں گے، لیکن یہاں جماعت کی نماز ہوئی، آپ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بیچارہ جواب دیے بغیر سلطان الہند کو مرعوب کرنا چاہا، اس نے فوراً اپنی جو تسبیح تھی اس کو توڑا، وہ جمنا میں پھینک دیا، اور مچھلیوں کو حکم دیا اپنی کرامت سے کہ میری تسبیح کے دانے واپس کرو۔ تو دیکھا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ ان دانوں کو لے کر اوپر آئے ہوئے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہاں مرعوب ہونے والے؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ کا مقام بہت اونچا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں بادشاہ وقت ہوں، اور غلطی کو میں نے دیکھی ہے کہ آپ نماز کے تاریخ ہے، نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، میں دوسری کرامت کا انتظار کرتا ہوں، جو نماز چھوڑنے کے کوڑے ہیں وہ میں لگواؤں گا، اپنی کرامت سے ان کوڑوں کو آپ روکنے کی کوشش کیجیے۔ تو اب جب کوڑے لگنے شروع ہوئے تو اللہ والے وہاں بیٹھتے کہاں، وہ تو ایسے بھاگے کہ پھر کبھی دکھے گی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا خلاف پیغمبر کسے رہ گزی کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹ کر، شریعت مطہرہ سے ہٹ کر اگر ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی بندہ آیا اور چند دن وہاں گزارا،
وہ تو منتظر تھا کہ حضرت بہت بڑے ہیں، کوئی کرامت آ جائے گی، کیونکہ آج کل کرامتوں کے پیچھے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بزرگ ہیں، کون کس کی کرامت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں چند دن گزارا، کوئی کرامت نہیں دکھی تو دل پھیکا پڑا۔ پھر وہاں سے وہ واپس ہونا ارادہ کیا اور ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ حضرت جاتے جاتے ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کو بہت بڑا سمجھا تھا لیکن کوئی کرامت دکھی نہیں۔ حضرت گنگوہی نے کہا کہ آپ جتنے دن یہاں رہے، خانقاہ کے اندر یا میری ذات کے اندر خلاف شرع کوئی کام دیکھا، سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ تو اس نے کہا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، یہاں تو ہر چیز شریعت موافق ہوتی ہے، سنت موافق ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ آج استدراج کے طور پر کرامتیں دکھا سکتے ہیں، لیکن دین پر استقامت، فاستقم کما امرت، جو استقامت ہے وہ بہت مشکل چیز ہے۔ آج عوام کے لیے بھی استقامت کی ضرورت ہے، علماء کے لیے بھی استقامت کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح نیت کا حکم فرمایا، کیونکہ شریعت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر کسی بھی دینی عمل کو اس کے زیادتی یا اس کے کم کے، یعنی کثرت اور قلت پر فیصلے نہیں ہے، بلکہ نفس عمل پر فیصلے ہوتے ہیں۔ نفس عمل کیسے؟ کہ کام جو ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آیا وہ اخلاص والا عمل ہے یا اخلاص والا عمل نہیں ہے؟ اخلاص کے ساتھ عمل ہے تو وہ قابل قبول بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں، اور بندہ جب بولنے بھی بیٹھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ بولتا ہے تو دوسروں کے دل تک بھی بات پہنچتی ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تصحیح نیت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ مختصر چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ جو پروگرام دیکھا وہ بچے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے تقریر بھی کی ہے، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ہر کارروائی کو مکمل کیا ہے، لیکن ہانڈیوں کی خوبصورتی جو ہے کمار کی طرف جاتی ہے۔ کمار جتنا اچھا ہوتا ہے ہانڈیاں اتنی اچھی بنتی ہیں، اور ہم کمار کو تو آسمان تک لے چکے ہیں۔ ان سے تو ماشاءاللہ یہ جتنے بھی بچوں میں صلاحیتیں ہیں یہ ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، ہماری امیدیں تو ان سے ایسی ہی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس مدرسے پر حضرت کا سایہ قادر صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ باقی رکھے۔ وآخر دعوانا